السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے کہ جادو سے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم اویس بھائی، جادو جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جادوگروں کا، شیاطین کا یہ کام ہے، وہ یہ کرتے ہیں، تو اس سے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عمل کیا یہودی لبید بن عاصم نے، تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو دم بھی کیا، اور پھر یہ مکرر یعنی کہ دوبارہ پھر ان صورتوں کو نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کا مطلب یہ کہ ان سے پناہ مانگی جاتی ہے، یعنی کہ ان آیات کے ذریعے، ان صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آیا جاتا ہے۔ تو جو شخص ان آیات کو یعنی ان صورتوں کو اپنا ورد بنا لے، صبح و شام کے اذکار میں ان کو شامل کیا باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو شخص ان کو صبح و شام کے اذکار کے ساتھ پڑھتا ہے اور ہر نماز کے بعد ان کو ایک ایک مرتبہ پڑھتا ہے، ساتھ سورۃ اخلاص بھی ملا لی جائے، تو انشاءاللہ العزیز وہ آدمی خود بذات خود وہ جادو، جنات سے، شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، اب رہا باقی مسئلہ گھر کا یا بچوں کا۔ اب چھوٹے بچے ہیں، ان کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں، اور ان کو پہلی بات ان کو یاد کروانی چاہیے۔ اگر ان کو یاد نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بچوں کے، حسن و حسین جو آپ کے نواسے چھوٹے تھے، تو آپ ان کو دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی، اور پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ تو یہ جو دم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دم، یہ ذکر، یہ ورد یہ اپنا بنائیں، اور اس کو باقاعدگی کے ساتھ اس کو ادا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو میں ایک اور چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں پر شیاطین نہیں رہتے، بھاگ جاتے ہیں۔ تو محدثین اور علماء سلف صالحین اور ابھی تک مجرب عمل ہے، ہم بھی یہ بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ جس گھر میں شیاطین یا جادو کا سلسلہ ہو وہاں پر سورۃ البقرہ تلاوت کی جائے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ میں نہیں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو اس کے لیے پھر محدثین اور علماء کا یہ اتفاق ہے کہ باقاعدہ سورۃ البقرہ اس گھر میں اونچی آواز میں پڑھی جائے، یعنی کہ اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے پڑھا لے، اگر نہیں تو ایسا جیسے آج کل جدید دور ہے، ہم اس کے ذریعے یہ جو MP3 ہوتی ہے اس کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے ہم اس تلاوت کو اونچی آواز میں لگا دیں، دکان میں یا گھر میں جہاں بھی یہ سلسلہ ہو، تو انشاءاللہ یہ روزانہ ایک دفعہ سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی، تو وہاں پہ یہ جادو جنات کا بسیرا نہیں ہوگا، وہاں سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ دم کرنا چاہیے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، اور پھر سورۃ البقرہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ یہ انسان کا خود ہی جادو اور جنات سے علاج ہے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم